بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب. محترم میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی اکیلا ہم سب کا مالک ہے، رب العالمین ہے، ہم سب کو کھلانے والا اور پلانے والا، ہم سب کی عبادتوں کا مستحق ذات وہی اکیلے اللہ کی ہے. اس اللہ کا ہم پر بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ جس نے ہمیں جمعہ کے دن مبارک گھڑیوں میں ہمیں یہاں اکٹھا کیا اور دین کی باتیں سننے کا موقع دیا اور ایک عظیم عبادت انجام دینے کی توفیق بخشی. میرے دینی بھائیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الصف کی دوسرے رکوع کی آیتیں 3 آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیتوں کا خلاصے کے طور پر آج جو باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے اللہ سے تجارت کیجئے. اللہ سے تجارت کیجئے، اللہ سے کاروبار کیجئے. سبحان اللہ، ایک عجیب بات اور عجیب موضوع ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ میری طرف سے نہیں ہے، خود اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے یہ آیتوں کا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم اللہ رب العالمین سے تجارت کرو؟ هل ادلکم علی تجارہ، ایک ایسی تجارت کی بات میں تم سے نہ کروں یا ایسی تجارت کو میں تمہیں نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے ایک دردناک عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے. ایک دردناک عذاب، عذاب علیم بولتے ہیں، دردناک عذاب، اس سے دردناک عذاب سے تمہیں محفوظ رکھے اور بچائے. اگر ہم پورے آیتوں کا، سبحان اللہ، اتنا پیارا ترجمہ ہے، آپ ضرور پڑھیں گھر جا کر. سورۃ الصف دوسرا رکوع. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کہ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر.
اور خرچ کرو اپنے جان سے بھی اپنے مال سے بھی اللہ کی راہ میں، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے اس میں، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے اس میں، اور یہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے اگر تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر تم جس سے چاہتے ہو، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، یعنی دوسری بات، یہ سب باتیں ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف تمہارا جو مدعا ہے، تمہارا جو مانگنا ہے کہ اللہ کی مدد، فتح من اللہ، نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا، سبحان اللہ، تمہاری مدد میں اللہ آئے گا اور تمہیں فتح مبین، فتح پر فتح نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، یعنی ہمیشہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سنتا، اللہ میری مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتا۔ دیکھو ساری باتیں آپ اگر غور کریں گے ایک ایک بات کے اوپر، سبحان اللہ، بڑی باتیں، بہت پیاری باتیں ہیں، ایک ایک کر کے تفصیل سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اور اس ناحیے سے نہیں کہ جمعہ آتا ہے پھر جاتا ہے اور سننا ہماری عادت بن گئی ہے، اس ناحیے سے نہیں، بلکہ عمل کے جذبوں سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ کیا میرے بھائیو، میرے ساتھ انشاءاللہ بولو، ضرور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے آیتوں کے ترجمے کے بعد تجارت اللہ سے، اس بارے میں ذرا سمجھیں۔ اللہ سے تجارت کیا ہے؟ اللہ سے کاروبار کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ ملے، مجھے پروفٹ زیادہ ملتا رہے، میں سکون سے رہوں، میں اطمینان سے رہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے، فطرت ہے انسان کی، اور لگا رہتا ہے کہ سیزن کون سا چل رہا ہے، اس سیزن میں وہ پروڈکٹ لانے کی کوشش کرے۔ بزنس مین، ایک کاروباری کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ سیزن کو دیکھتا ہے، یہ سیزن میں یہ چیز چلتی ہے۔ تو عبادتوں کے لیے بھی جو سیزن ہے، دیکھو غور کریں، اللہ رب العالمین ان آیتوں میں مطالبہ کر رہے ہیں، ان آیتوں میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں وحی کے طور پر نازل ہوئیں۔ یہ آیتیں سورہ صف کی پوری آیتیں نازل ہوئیں، ان میں سے خاص طور سے یہ آیتیں کہ سب سے بہترین تجارت، سب سے بہترین کاروبار میں تمہیں نہ بتلاؤں۔ تو اللہ سے تجارت کا مطلب نیک اعمال، نیکیوں کو کرنا، نیکیوں کے ذریعے سے اللہ سے کاروبار کرنا۔ اللہ اکبر۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ پیسہ دیتے ہیں، میں مال دیتا ہوں، یا میں پیسہ دیتا ہوں، آپ پروڈکٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے روبرو تجارت، اللہ رب العالمین کے ساتھ تجارت، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ ان آیتوں کو دیکھو، ایمان اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے، اللہ اکبر۔ ہم پوری زندگی سجدے میں گزارے، اللہ تو نے مجھے ایمان جیسی دولت نصیب کیا، تو بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو تجارت، کاروبار کرو بول رہا اللہ تعالیٰ، اللہ خود بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہا ہے، اے ایمان والو میرے ساتھ کاروبار کرو۔ ارے تجارت کے لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، بزنس نہ چلے تو رونے پہ آ جاتے ہیں، ہماری زندگیاں پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ مطالبہ کر رہے بھائی، اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے دینے والے؟ تمہیں معلوم ہے وہ واقعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بہت قحط پڑا تھا، قحط سالی دور دور تک نظر آ رہی تھی۔ کاروبار آئے، جیسے ہی ان کے پاس اناج آیا، سیزن لگتا نا، سیزن لگتے ہی سب کاروبار آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم 10 گنا زیادہ بڑھ کر ہم دیں گے، مثلا 10 روپے کی چیز کو 100 روپے ہم دیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ حسد ہوتی نہیں، دن میں جلن ہوتا نہیں، کون بھائی وہ، کون لے رہا ہے 100 روپے سے بھی بڑھ کر، چلو بھائی 200 دیں گے، ہم 20 گنا زیادہ دیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ کون ہے وہ آخر اتنا زیادہ دے رہا ہے؟ 1000 کے اوپر بھی، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی قیمتیں بڑھانے کے باوجود بھی ان کے سامنے وہ مانے نہیں، وہ تسلیم کرے نہیں، کہتے ہیں وہ دینے والا اللہ کی راہ میں پورا کا پورا دے دیتے ہیں۔ دیکھو کاروبار، یہ سبحان اللہ کی راہ میں اپنی جان کو کھپا دینے والے صحابہ، اپنے مالوں کو کھپا دینے والے صحابہ، بڑی پیاری تجارت ہوتی ہے یہ۔
میرے بھائیو، تجارت کا معنی یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو اپنے آپ میں تولیں، نیکیوں کو بڑھاوا دیں، گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ تجارت کا مفہوم ہے یہ، نیکیوں کو کریں، سیزن کو دیکھیں، ڈھونڈیں۔ جیسے ہی حی علی الصلاۃ بولے، سیزن آپ کے کانوں پہ آ گیا ہے، اب لپک پڑنا ہے آپ، ورنہ آپ دھوکے میں رہ جائیں گے، گھاٹے میں رہ جائیں گے۔ اب ہمارا جو مسئلہ بن گیا، میرے اور آپ کے کاروبار کا معاملہ، دنیاوی اور اخروی تجارت کو سامنے رکھتے ہیں ہم، یعنی میں اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے بہت سارے لوگوں میں 3 طرح کے کاروباری ہمارے کو نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے اوپر، حی علی الصلاۃ پڑھنے پر بھی وہ کان کھجا لیتے ہیں، اپنے کاموں میں بزی رہ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں، اپنے دھندوں میں بزی رہ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر مجھے یہاں ملنے والا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی ندا اور پکار یہ ہے کہ کامیابی یہ ہے۔ اور اس آیت میں، سورۃ الصف کی آیت میں کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہا کہ تمہیں فائدہ ملے گا، تم زیادہ نفع میں رہو گے، تم زیادہ اچھائی کما لو گے، یہ نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کیا بول رہا ہے؟ ڈائریکٹ رزلٹ بتا رہا اللہ تعالیٰ، تنجیکم، کامیاب ہو جاؤ گے تم۔ آج میں اور آپ کاروبار کرنا شروع کریں، 1 سال 2 سال کے بعد دوست ہم پوچھتے نہیں، رشتہ دار پوچھتے کیسا چل رہا بات دھندا، کاروبار کیسا چل رہا تیرا؟ بولتے نا آج چل رہا کیسے کی، ذرا اچھا چلا تو ہے، اور کیا ہے؟ بھائی الحمدللہ، آئی تو بات بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ آئی تو بہت بڑی بات ہے، چل رہا ایک حد تک۔ یہ جو چل رہا، چلتا ہے، اچھا ہے اور فائدے میں ہوں، یہ سب باتیں نہیں ہیں یہاں۔ اللہ بول رہا ہے کہ اللہ سے تجارت کرو، اللہ بول رہا ہے کامیاب کروں گا میں تمہیں، سکسس کر ڈالوں گا میں تمہیں۔ سکسس کا معنی جانتے ہیں؟ تنجیکم۔ آج میں اور آپ ایک ٹھکانے پر آتے ہیں تو ہم کامیاب ہو گئے سمجھتے ہیں، بھائی یہ دنیا کی کامیابیاں نہیں ہیں اصل کامیابیاں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جہنم سے بچا لیے جاؤ اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ دیکھو رزلٹ بتا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کیا نہیں ہونا ہے ہمارے کو کاروبار؟ اتنی پیاری تجارت، وہ میرے اور آپ جیسے انسانوں کے ساتھ نہیں، ایک ٹوپی مارنے والا، دھوکہ دینے والے، آج انسان ہر طرح سے دھوکے میں، ہر طرح سے دھوکے دینے والے نظر آتے ہیں۔ یہ انسانوں کے ساتھ نہیں، یہ آسمان والے کے ساتھ تجارت ہے، رب کائنات، رب ذوالجلال کے ساتھ تجارت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کائنات، یہ تجارت کو سمجھے میرے بھائی، اس تجارت کو ہم مول لیں، مرد ہو کے عورتیں، بچے ہو کے بڑے بوڑھے، سارے لوگوں کے لیے ایمان جو لاتے ہیں، دعویٰ جو کرتے ہیں ایمان کا، میں ایمان لا لیا، تو یہ ایمان لانے کے بعد سے اب آپ اپنے آپ کو تجارت میں مول لے رہے ہیں، اپنے آپ کو تجارت میں داخل کر دے رہے ہیں آپ۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں پھر دوبارہ، تؤمنون باللہ، کیا کرنا ہے تجارت میں؟ ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لانا ہے اور خرچ کرنا ہے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی۔ اور دیکھو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مال کو، اولاد کے، اس کو فتنہ اور اس سے گناہ میں پڑ جائیں گے نہیں بولا اللہ تعالیٰ، اس میں تم خسارے میں ہو جاؤ گے، نقصان اٹھا لو گے، یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ آج ہم میں بہت سارے لوگ اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، اولاد کو تربیت دینے میں، اولاد کو پالنے پوسنے میں ہم لگے رہ جاتے ہیں، اور اسی طرح مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے تو دولت کے اوپر ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، دولت کمانے کے چکر میں، دولت حاصل کرنے کے چکر میں ہم بہت بزی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کو نہیں بولا ہے فتنہ، اس کو نہیں بولا ہے نقصان ہوگا تمہارے لیے، یہ آزمائش ہے اپنی جگہ، مگر سب سے بڑی خسارہ، سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ نے کہا تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہارے لیے یعنی فتنے کا باعث ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے، امتحان ہے، تمہیں کہیں ہلاکت اور بربادی میں نہ ڈال دے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کو بھولنے کی وجہ سے۔ میں اور آپ یہاں کما رہے ہیں، کام کاج میں لگے رہے ہیں، اور ہم سب اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں رہتے ہیں، اور یہ بھول جا رہے ہیں کہ وہ جو دینے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اس کو ہم بھول جا رہے ہیں، وہ اولاد دینے والا ہے۔ اولاد کی تربیت میں ہم مگن ہو گئے، اولاد کے کام، اولاد کی تربیت میں، اس کو پالنے پوسنے میں ہم بزی رہ گئے، اس کو بھول گئے جو دیا ہے۔ کتنی بڑی نادانی ہے نا میرے بھائی، کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو اس اللہ سے
جو بھولاٹ ہے اس اللہ سے بھول جانا ہے، یہ سب سے بڑی نادانی اور خسارے والی بات ہے۔ خسارہ تب کہا اللہ نے، ہلاکت اور بربادی اسی وقت نہیں کہ آپ کو اولاد مل گئی، مال مل گیا، اس کے بعد اس کے اندر پڑھ کر تم کہیں اللہ کو نہ بھول جاؤ، کہیں اللہ رب العالمین کی یاد کو بھلا دو گے تو تم خسارے میں رہ جاؤ گے۔ تو میرے بھائی، پہلے جو بہت سارے کاروباری بہت زیادہ ہمارے کو، میرے اور آپ کے اندر، ہم سب کے اندر، مسلمانوں میں کہیں بھی دیکھو تجارت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے معاش کماتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں بلکہ صرف دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے ان کو کہ دنیا کے اندر رہ جائیں، دنیا کماتے رہ جائیں، اللہ کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں؟ کیا کامیاب ہو سکتے ہیں وہ؟ اللہ یہی بول رہا ہے کہ تنجیکم من عذاب الیم، بھائی اللہ سے تجارت کرنے سے اللہ کامیاب کر دے گا تمہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ عبادتوں کے اوپر فوکس کریں، عبادتیں جو ادا کرتے ہیں اس کے اوپر پابندی کریں، ہم جھوٹے ایمان والے نہ بن جائیں، ہم نفاق والے مومن نہ بن جائیں۔ یہی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اس دینے والے کو چھوڑ کر ہم اپنے کاموں میں اتنا بزی ہو گئے کہ اللہ کو بھلا دیے کہ اب یہی کام مجھے فائدہ دینے والے ہیں، یہی کام مجھے نجات دینے والے ہیں، یہی کام مجھے شفا دینے والے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں؟ تب تو اللہ کی ذات کہاں گئی؟ سبحان اللہ، دینے والی تو وہ تھی۔ تو پہلے صف میں آنے والے، پہلی قسم میں آنے والے بے شمار ہم میں مسلمان ہیں۔ میں اور آپ ہر ایک سوچیں اس کے اوپر کہ کاروبار میں رہ جاؤں اور یہ قانون میں آواز جو پڑ رہی کیا کہہ کر اللہ اکبر یہ کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، اس کے باوجود ہم کان نہیں دھرتے، آنے کی تڑپ، آنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔ دوسرے لوگ، دوسرے قسم کے کاروبار، وہ کیسے رہتے ہیں؟ کاروباری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی۔ سبحان اللہ، سورۃ النور میں اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون ربهم یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی نمازوں سے کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت ان کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو ان میں بنائے ہیں۔ دیکھو، تجارت کرنے والے لوگوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ کیسی تجارت کرتے ہیں؟ وہ کبھی اللہ کی یاد کو نہیں بھول جاتے، وہ کبھی اللہ کی تجارت، اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں بھول جاتے، نمازیں ادا کرتے ہیں، استطاعت پر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گے۔ یخافون ربہم یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نگاہوں کو پھیر دیا جاتا ہے، دلوں کو مروڑ دیا جاتا ہے اس دن۔ یعنی انسان آخرت کے دن حشر کے میدان میں اپنے کرتوت، اپنے تجارت کیے ہوئے کاموں کو سامنے لاتا ہے تو اس کا دل اور اس کی آنکھیں پھتھرا جاتی ہیں، حیران پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو دوسرے لوگوں میں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان میں آئیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اور کہیں گنا زیادہ تیسرے گروہ کو دیکھو، اطاعت اور تابعداری میں اپنی تجارت کرتے ہیں، اپنی تجارت کو تابعداری میں لا لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، جن کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے ہیں، جس بھائی کو جو حق دینا ہے وہ حق ادا کر دیتے ہیں، حقوق کو پامال نہیں کرتے، حقوق کو یاد رکھتے ہیں، احسان کو نہیں بھولتے ہیں۔ وہ بھائی کا احسان میرے اوپر ہے، گویا اس کا حق میرے اوپر ہے، یہ بھی ایک تجارت ہے، اس کو نہیں بھولتے وہ۔ اللہ تیسرے لوگوں کے بارے میں یہ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، رجال لا تلہیہم، یعنی ایسے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اللہ سے بھولتے نہیں۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے، اس میں ایک مسئلہ بھی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی کوتاہی کرتے ہیں، کبھی کبھی کوتاہی ہو رہی، کبھی کبھی غفلت ہو رہی۔ یہ غفلت کہیں ایسی نہ بن جائے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا، یعنی یہ غفلت ایسی نہ بن جائے، چھوٹی چھوٹی بڑی بات بن جاتی ہے، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، صغیرہ گناہ نہ۔ ہمارے میں بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی یہ فطرت بن گئی ہے، صغیرہ گناہ نہ، چھوڑ دیں گے، کیا ہوا؟ بندہ 1-2 رکعت فجر کی نمازوں کا پابند تھا، ہماری مثال ہے، نمازوں کا پابند تھا، نمازیں فجر کی سنت رکعت پڑھتا تھا، کبھی لیٹ ہوا، سستی ہوئی، غفلت ہوئی، اب چھوڑو بھی، سنت ہے نا، چھوڑتے فرض چھوڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو چھوٹا گناہ سمجھ رہا،
گناہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ نہیں سمجھ رہا. گناہ ہے نا چھوٹا ہے سمجھتا ہے، تو یہی چھوٹا چھوٹا کرتے بڑے گناہ ان کو بھی انجام دے رہا ہے. بڑے گناہ بھی ایسے انجام دے گا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کبیرہ گناہ بھی کرے گا، بڑے بڑے گناہ. کیسے کرے گا؟ ناک پر مکھی بیٹھی ہلا رہا ہے، ایسی نوبت آ جائے گی. کبیرہ گناہ بھی کرے گا، نمازوں کو جان بوجھ کر ہی چھوڑے گا، مگر ناک پہ مکھی جیسا بیٹھنے کے بعد اسے جو حرکت ہوتی نہیں ویسا محسوس ہوتا دل میں. آج ہے نا میرے بھائی، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں، نام تو ہے مسلمان بھائی، امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں تو ایمان والے پکے بنے، مومن پکے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہودیوں کی جو صفت تھی وہ کہتے تھے کہ ہم ذری چیزوں کو مان لیتے، تھوڑے چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے ہم. یہ یہودیوں کی چال ہے، یہ یہودیوں کی چلن ہے. تھوڑے باتوں کے اوپر تو عمل کر لیے اور باقی چیزوں کے اوپر پیٹ کے پیچھے ڈال دیے. ایسا نہیں بننا ہے. تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ایمان بھرا واقعہ، اور تجارت ایسی تجارت والا جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت کی تعریف کی. سبحان اللہ. صہیب رومی بہترین واقعہ، بہت بڑے صحابی، جب ہجرت کرنا چاہا پہلے کیسے تھے معلوم؟ غلام تھے، غلام کی حیثیت سے آئے مکے میں، غلام کی حیثیت سے جھیلتے وہ تھوڑا مالدار ہوئے، مکاتبے کے ذریعے سے آزاد ہوئے، مالدار ہوئے، اور جب مسلمان ہو گئے تو سفر باندھا مدینے کے لیے، مدینے کو جانے کے لیے رخت سفر باندھا. تو مکے کے تمام لوگ آڑے آ گئے، کہنے لگے اے صہیب پورا مال تم نے یہاں جو کمایا ہے پورا ہمیں دے دو، پھر واپس چلے جاؤ اکیلے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تنگنائی سے، بڑی تکلیفوں سے پورا مال جتنا کمایا تھا، پوری زندگی کا سار و سامان سب دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ بتا بھی دیتے ہیں کہ جاؤ میری جائیداد وہ ہے، میرے جائیداد کے اندر وہ خزانے ہیں، اٹھا لو وہ بھی. یہاں تک وہ بیان کر دیتے ہیں، پورے جائیداد دیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اللہ کے راہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابا یحییٰ ربح البیع، اے ابو یحییٰ، اے یحییٰ کے ابو، آپ بہترین کامیاب کاروبار کر لیے ہیں، آپ کی تجارت بڑی نفع بخش رہ گئی. اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو خود بیچ دیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ نے اتنی نعمتیں دیا میرے بھائی، اللہ نے اتنی آسانیاں میرے اور آپ کے لیے دیا. ہم ہیں کہ اللہ کو بھول کے بیٹھے ہیں، ہم ہیں کہ اپنی انا پہ جکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ اکبر. بچیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں، اللہ رب العالمین کے پکڑ سے ڈریں. دیکھو اللہ تعالیٰ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو فتنوں کا جو دور ہے، طرح طرح کے گناہ ہم دیکھتے ہیں، ہر طرف عالم جو گناہوں کا انبار ہمیں نظر آتا ہے. ان حالتوں میں کیسے ہمیں رہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ان میں بھی ہے. دیکھو ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو قبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہر انسان جب صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، تو وہ اپنے تجارت کے ذریعے سے، اپنے کام اور کرتوت کے ذریعے سے یا تو وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، ہلا کر برباد کر دیتا ہے، یا نہیں بولے تو سیف رہتا ہے، اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے. کون بول رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. ایک اور حدیث میں نتیجہ بیان کیا گیا، آدمی اپنے جنت اور جہنم کے بالکل قریب ہے. اس کے دونوں پیر کتنے قریب ہیں آپس میں ایک دوسرے کے قدم، اتنا قریب اس کی جنت اور اس کی جہنم ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ عمل جو کرتا ہے وہی عمل ڈیسائیڈ کرنے والا، وہی عمل اس کو جنت میں یا جہنم میں لے جانے والا ہے. اللہ نے کہا نا سورہ بنی اسرائیل میں، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو کلیکٹ کرنا ہے اپنے عملوں کو تو پڑھ لے اپنی زندگی پڑھ لے، اپنے نام اعمال، تو تیری کتاب تجھے بتائے گی، تو تیرا راستہ دکھائے گی کہ تیرا راستہ کون سا ہے، جنت میں لے جانے والا یا جہنم میں لے جانے والا. ڈیسائیڈڈ خود ہے، خود کر لے اپنے آپ کہ کہاں جانا ہے تجھے.
تو معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے جو بھی کام ہیں، جو بھی ہم کام انجام دیتے ہیں، یہ کام اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تجارت ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک کاروبار ہے۔ یہ کاروبار میں ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ دیکھو ہوشیاری کے لیے بھی آج ہر طرح سے میرے اور آپ کے لیے ان مسائل میں ہم جکڑے رہ گئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے کہ اے ابو ایوب، کیا میں تمہیں ایک بہترین تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت نفع دینے والا، بہت فائدہ دینے والا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل بین الناس، سل بین الناس اذا تفاسدوا وقرب بینہم اذا تباعدوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو لوگوں میں جب فساد پیدا ہو، فساد جھگڑے یا لوگوں کے اندر فتنہ و فساد جنم لے، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان اچھا فیصلہ کرے، اچھا فیصلہ کرے۔ وقرب بینہم، اور یہ میرے اور آپ کے دلوں کی بات ہے، ہم سب کے دلوں کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو قریب کرو اس وقت جب آپس میں لوگ نفرتوں میں اور حسد اور بغض میں دوریاں پیدا کر لیے۔ کیا بولا میں؟ میرے اور آپ کے دل کی بات ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں میرے بھائی۔ سارے کے سارے لوگ اللہ سے بہترین تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں باتوں کو آج ہر طرح سے فسادات ہیں، ہر طرف بگاڑ ہے، ان بگاڑوں میں ہمیں صحیح فیصلہ کن بننا ہے، صحیح فیصلہ کرنے والا ہمیں بننا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کو اٹھانا ہے، قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے علماء ربانیین سے جڑنا ہے، حق بات بولنا ہے، غلط کو غلط بولنا ہے، صحیح کو صحیح بولنا ہے، ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ الاستسلام بالتوحید، یعنی ایک اکیلے اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ ہم مول لیں اللہ رب العالمین کو اپنے آپ، اپنے اعمال میں، یعنی ہم موم بن جائیں اللہ رب العالمین کے سامنے، یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی بیان کیا گیا کہ اطاعت کرو، انقیاد بالطاعہ، اپنے آپ کو اطاعت کے حوالے کرو، اللہ رب العالمین کے حوالے کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو، یہ اسلام کا معنی ہے۔ اور تمام مشرکین سے، شرک سے برات کا اظہار کرنا، یہ تیسرا معنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں جو پہلی بات جو ہے اس حدیث میں بیان کی گئی، آج ہم دیکھ رہے ہیں جدھر دیکھیں گناہ، جدھر دیکھیں نفرتیں، جدھر دیکھیں بغض عداوتیں، یہ دونوں باتیں ہمیں اپنانا ہے۔ وقرب بینہم، وقرب بینہم اذا تباغضوا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں جب پیدا ہو رہی۔ آج ابھی کے ابھی میں اور آپ جس گاؤں میں ہیں، راجم پیٹ میں، بہت سارے مسلمانیوں میں جو دوریاں پیدا ہو گئیں، ایک کام کرنا ہے میرے بھائیوں، کریں گے انشاءاللہ۔ نفرتوں کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ میں انشاءاللہ رکھنے جا رہا ہوں، میں بڑی جرات کرنے جا رہا ہوں ابھی، انشاءاللہ سب جنے بھی کریں گے نہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ جو بھی بھائی نفرت والی بات کرے، کیا کرے؟ نفرت والی بات، غیبت ہو، چغلی ہو، گلہ ہو، اسی وقت اس کو منہ بند کرنے کی کوشش کرے۔ بھائی مت بول۔ شیخ سعدی بہت بڑے بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ تم اگر غیبت سننا چاہو گے تو تمہاری بھی غیبت کی جائے گی، ضرور کی جائے گی۔ اسی لیے بھائی ہمیں اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، غیبت اتنی بری چیز ہے کہ مردار کا گوشت کھانا تم پسند کرو گے؟ میرے بھائی انہیں کر رہا نہیں بول رہا میں، کان کھول کے سنو، باتیں الٹی پلٹی بھی ہو رہی، اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھو اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے آخرت میں بہترین نفع چاہتے ہیں، کاروبار اللہ رب العالمین سے کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں کام ہمیں کرنا ہے۔ پہلا کام کیا؟ قرآن اور حدیث سے جڑنا ہے، اپنے آپ کو جوڑنا ہے فسادات میں، علماء ربانیین سے جڑنا ہے اپنے آپ کو۔ دوسری بات یہ جو جرات مندانہ ہے کہ جو بھی غیبت کرنے جا رہا ہے اس کا منہ بند کریں، اگر وہ بولے جا رہا ہے تو موبائل اٹھائیں، بھائی کس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں ذرا بولو، ڈائل کرتا ہوں میں، بس خلاص کرو معاملے کو، میٹر کلوز کرو۔ کیا میرے بھائیو سمجھ میں آیا؟ جو بھی غیبت چغلی کرنے جا رہا تو فوراً فون اٹھاؤ، میٹر کلوز کر ڈالو۔ حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے ابھی کا ابھی طے کر دیں، ابھی کا ابھی معاملے کو درست کر دیں۔ یہ سارے جو کھڑے ہو رہے ہیں بنیادیں، یہ ساری بنیادوں کی جو جڑ، تمام مسلمانوں کی بات میں بول رہا ہوں، ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جہاں بھی
فتنہ اور فساد کا شکار ہو رہا تو وہ الزام کی بنیاد پر، وہ کسی نادانی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، بے علمی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ علم کی گہرائی میں اگر اتریں گے تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ انسانوں کی فطرت کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ کبھی آ نہیں سکتے، یہ جھگڑوں میں رہیں گے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ جھگڑوں میں رہیں گے، مگر حد یہاں تک نہیں جانا ہے مجھے اور آپ کو، یہاں تک نہیں جانا ہے کہ وہ مخالفت میں بدل جائے، وہ نفرتوں میں اتر جائیں۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، جب تک دیکھتے ہیں ایمان میرا اور آپ کا زندہ ہے تو گناہ کو دیکھتے ہیں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کیا میرے بھائیو؟ انشاءاللہ ہر ایک میرے اور آپ میں، ہم میں سے چاہتے ہیں ہر ایک ایمان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو گناہ کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اور اس سے بھی نہیں بولے تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ اتنی طاقت ہے وہ بہت دور ہے، اس کی پہنچ جا نہیں سکتی ہم تک ہماری پہنچ وہاں تک نہیں جا سکتی، تو کم سے کم دل میں برا جانے ایمان کا ایک کمزور حصہ ہے۔ ہم میں الحمدللہ بہت سارے بھائی یہاں بہت سارے کوتاہیاں کرتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کے بلا کر لائیں، آگے بڑھ کے ان کو نماز کی طرف لائیں۔ میرے اور آپ کا فریضہ ہے، 4 جنے 5 جنے جو آتے ہیں روٹین ہے معاملہ، تو یہ معاملہ صحیح نہیں میرے بھائیوں۔ ہر ایک یہ کوشش کرے کہ ایک دوسرے آدمی کو، ہمارے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو آگاہ کرتے رہیں، ان کو بلاتے رہیں، بار بار بولتے رہیں انشاءاللہ۔ بلغوا انی ولو آیا، میرے اور آپ کا فریضہ یہی کہ ہم پہنچائیں۔ میرا بھی حق یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، زبردستی کرنا میرے لیے بھی اجازت نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال خلاصے کی بات یہی ہے، اور بھی انشاءاللہ اللہ سے تجارت کرنے پر کیا کیا نفع ملتا ہے، کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ اللہ کی اجازت سے اگر ہو سکے تو انشاءاللہ سنیں گے۔ کاروبار کے طریقے جو اللہ سے ہم کرتے ہیں اس کے اندر فائدے کیا کیا ہیں، ہم فائدہ ڈھونڈتے نا، تو اللہ سے تجارت کرنے پر کیا فائدے ملیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی پیدا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نفرتوں کی وجہ سے دشمنیاں، بغض، عداوتیں جنم لیں، اللہ اس کو مٹا کر ایمان کو بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نادان ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، اللہ ہم تیرے عاجز مخلوق ہونے کے ناطے اللہ ہم تجھ سے گڑ گڑاتے ہیں، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہیں تیرے گھر کے اندر چہار دیواری میں، اللہ ہم سب کے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے تکلیفوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ ہمیں جو بھی قرض سے پریشان ہیں اللہ قرضوں کا بندوبست عطا فرما، ہمیں جو بھی بیمار حال ہیں اللہ بیماروں کو شفا عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ صحت اور تندرستی ہم میں ہر ایک کو عطا فرما، اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دیں۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت نصیب فرما۔ قبر کے اندر جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ موت کی گھڑیاں، موت کے لمحات آنے سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی تازگی نصیب فرما، ایمان کو سمجھنے والا بنا، ہم سب کو مومن بنا۔ اے اللہ تیرا کرم اور رحم کے معاملے کو ہمیں سمجھنے والا ہم سب کو بنا۔ تیری کرم فرمائیاں، تیرے رحم کی جو دولتیں ہیں ان تمام کو سمجھ کر ہمیں تجھ سے جڑے رہنے کے اللہ تو توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین تو جب تک رحم نہیں کرتا کوئی جنت میں نہیں جانے والا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہم سب کے اوپر تیرا رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما۔ ہم سب کو رحم کی تیرے رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے، ہم سب کو ایمان کے اوپر موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم جواد کریم انہ بر الرؤوف الرحیم۔